بالکل، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بھارت سے خطرات جو ہیں اس میں اضافہ کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا جو ہے اس وقت رشیا سے S-400 میزائل سسٹم لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم ایک مانا ہوا میزائل سسٹم ہے، اور اسی طرح وہ FGFT پلینز رشیا سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز میں فوری طور پہ اضافہ کرے۔ جو ہمارے پاک افواج ہیں، مسلح افواج ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کر رہی ہیں، لیکن ہمیں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں مزید ٹیکنالوجی اور اس طرح کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ بھارت کے اکوپمنٹ کا مقابلہ کر سکے۔ اس تناظر میں یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پاکستان چائنا سے جو طیارے ہیں FC-31 اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے، جو کہ ملٹی رول صلاحیت رکھتے ہیں۔ 4.5 جنریشن کے یہ طیارے ہیں اور یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ رافائل کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ رافائل تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ یہ جو FGFT پلینز انڈیا رشیا سے خرید ہے، جو کہ نیکسٹ ایئر بھارت کو توقع کر رہا ہے کہ اس کو ڈلیور ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ ان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، اور یہ S-400 پہ بھی مقابلہ کر سکیں گے، جو کہ لیٹسٹ ترین ریڈار ہے۔ رشیا نے سیریا میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ریڈار استعمال کیا اور یہ مانا گیا ہے، اور اس ریڈار کا توڑ جو ہے آپ کے اسٹیلتھ پلین، جو کہ ہم ملٹی رول بھی ہیں، جو کہ کمبیٹ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کیپیبلٹیز ہیں ان میں، اور وہ ہم پلہ ہے F-35 ریپٹر، جو کہ امریکن ایئر فورس کے طیارے ہیں اور کافی مہنگے ہیں۔ پاکستان چونکہ ہمارے جو فائنینشیل حالات ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور بھارت اور امریکہ کی جو قربت ہے، تو شاید ہمیں امریکہ کبھی F-35 طیارے نہیں دے گا، لیکن یہ جو طیارے ہم چین سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل اس کا توڑ ہے، اور اسی کی ایک پروٹوٹائپ کاپی آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو کہ امریکہ کے لیٹسٹ ترین طیاروں میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ جو ڈیفنس کوآپریشن کی انہینسمنٹ کی بات ہے، اس کا ہمیں براہ راست فائدہ بھارت کے خلاف تو ہوگا، دوسری طرف ہمیں اس کا فائدہ یہ کہ ہم ایک بلاک کی طرف جا رہے ہیں، ایک بلاک بننے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان، چین، ایران کے ساتھ ان کی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، جو 27 ایئرز میں 400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے، اس ریجن میں ایک ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے جس میں بھارت شامل نہیں ہوگا۔ جی، یہ بلاک جو ہے یہ بھارت ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، سعودیہ کو یہ پیغام بار بار پاکستان کی جانب سے دیا گیا کہ پاکستانی عوام مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عرب ملکوں کی واضح حمایت چاہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا ایک اپنا جیو پولیٹیکل رول ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، ایک جوہری طاقت ہے، اور پاکستان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اسلامک دنیا میں بھی۔ اس سب عوامل نے مشترکہ طور پہ سعودی عربیہ اور دیگر اسلامی ملکوں کو مجبور کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ایک باضابطہ آواز اٹھائیں۔ پھر ایک اس میں KL سمٹ بھی ہے، ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا تھا، تو OIC کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی اہمیت کو ایک دفعہ پھر مسلم کرے، اپنی اہمیت کو واضح کرے اور یہ احساس دلائے کہ OIC ابھی زندہ ہے۔ لہٰذا اس کانفرنس میں جب مختلف مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ وہاں پہ موجود تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایک قرارداد لائی گئی جسے کہ متفقہ طور پہ منظور کیا OIC ممالک نے، اور یہ قرارداد میں یہ واضح طور پہ کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو چیلنج کیا گیا، بھارت کو یہ کہا گیا کہ اپنے اقدامات کو فوری طور پہ واپس لے، جبری جو گمشدگیاں ہیں، قتل عام ہیں، محاصرے ہیں اور دیگر جو کشمیری عوام کے لیے صحبتیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں پیدا کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ ختم کرے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے۔ اس کے علاوہ جو نیامے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ وہ آئندہ اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، اور پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، اور اس میں ہم بنیادی طور پہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم کشمیر کے ایجنڈے پہ کھل کے بات کر سکیں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجہ پاکستان کی ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈاسیئر جو ہے پہلی دفعہ پورے ایک ایویڈنس کے ساتھ مختلف ممالک میں وہ چیز گئی۔ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کا کمنٹ اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ جو امریکی انتخابات تھے وہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست ہے، جو بائیڈن کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یمن کی جنگ کے حوالے سے بھی سعودی عرب پر تنقید کرتے ہیں، عدنان خشقگی کے معاملے پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کا جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ
کہ ہم اس پر بات کریں گے ان کے ساتھ جو رجیم ہے سعودی عربیہ کی، اور ہم انہیں اسلحہ نہیں دیں گے. یہ جو ڈیولپمنٹ تھی، کیا اس نے بھی سعودی جو حکمران ہیں ان کو یہ احساس دلانے میں مدد کی کہ پاکستان کو بالکل اس طرح سے چھوڑ کے اور اس طرح انڈیا کی گود میں یا امریکن کیمپ کی گود میں جانا شاید ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں، چائنا اور پھر ایران، تو یہ ایک بڑا فارمیڈیبل ایک الائنس بن سکتا ہے اس خطے میں. کیا یہ چیز بھی کچھ اس میں اس نے بھی پلے کیا ہے؟ بالکل، اس نے 100% اس میں اپنا ایفیکٹو رول پلے کیا. اس کی وجہ یہ کہ سعودیہ کسی حد تک آئسولیشن کی جانب جا رہا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کے بعد جو بائیڈن کی انتظامیہ آئی ہے، اس نے بہت سارے معاملات پہ سعودیہ کو پریشرائز کیا، بالخصوص یمن کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ ترکی کا جو بڑھتا ہوا ایک کلوئر جو سامنے آیا، پاکستان ترکی کی جانب قریبی تعلقات قائم کر رہا تھا. پاکستان کے ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں. یہ سارے فیکٹر ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے سعودیہ کو یہ فیل ہوا اور اس کو یہ اہمیت کا اندازہ ہوا کہ پاکستان کو ہمیں ساتھ رکھنا ہے. کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ سعودیہ میں ایئرپورٹ، شاہی محل اور دیگر اہم تنصیبات کی حفاظت پاکستان آرمی کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو سعودیہ کی امپورٹنس ہے اپنی، وہ بھی کم ہو رہی تھی پاکستان کی حمایت نہ کر کے. جو خاموشی اختیار کی تھی، انہیں مجبوراً اپنی خاموشی کو توڑنا پڑا. اچھا، اب میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے اسنا میں پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ ایرانین جو اسپرچول لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے بہت ایک کھل کر بیان دیا. انہوں نے بھارت کو چابہار سے بھگایا اور وہ چائنا کو بندرگاہ وہ دی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سی پیک میں وہ آئے. اس کے ساتھ پھر جواد ظریف صاحب جو تھے وہ بھی 2 ہفتے قبل یہاں پر آئے، انہوں نے دورہ کیا. ایران کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت بہتری کی جانب گامزن ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ اچانک جو سعودی عرب نے بھی کیا ہے، بڑا زبردست کیا ہے، اور ہمارا پرانا دوست ہے، ساتھی ہے، اس نے بڑی مدد کی ہے. ہمارا فارن آفس اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی دوستی دوبارہ امپروو ہوگی، لیکن ایران کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو ریلیشن شپ ایران کے ساتھ ہو یا سعودی عرب کے ساتھ ہو، اٹ ول ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ون کنٹری. جی بالکل، اس کے حوالے سے باقاعدہ فارن آفس اس ایک پالیسی پہ اور بھی کر رہا ہے، اور اس پالیسی میں ایران اور سعودیہ دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں پاکستان کا رول اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات ہیں، اور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی بھی کروا سکے. ماضی میں جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایران اور سعودیہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور پاکستان اس والے سے بھی کافی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور سعودیہ اور ایران کے حوالے سے ہمارے جو ایک دونوں ہم بلاکس کو ساتھ لے کے جب چلیں گے تو پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے دگنی ہو جائے گی. اسلامی دنیا میں آلریڈی پاکستان کی اہمیت ہے، جوہری طاقت ہونے کے حوالے سے بھی اہمیت ہے، اور جب آپ کے ساتھ اسلامی دنیا کے دونوں بلاک آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پاکستان کی اہمیت کئی گنا بڑھے گی. ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اگر تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس میں جو ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہمیں مل کر ایک ایسی جو مختلف چیلنجز درپیش ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم مل کے ایک اسٹریٹجی بنا سکیں گے، اور یہ مختلف ممالک کو قریب لانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کی تاریخ میں بھارت بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پوری دنیا بھارت کی ودیش نیتی سے پربھاوت ہے اور دنیا کا ہر ایک دیش بھارت سے بہتر رشتہ چاہتا ہے. رشیا بھی دنیا کے باقی دیشوں کی طرح بھارت سے بہتر رشتہ رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے بھارت اور رشیا کے بیچ میں ہتھیاروں کو لے کر ایک نئی ڈیل ہوئی ہے جس سے پاکستان کے ہوش اڑ گئے ہیں. پاکستان کو گلے تک بھروسہ ہے کہ بھارت جو بھی ہتھیار خرید رہا ہے وہ پاکستان پر ہی استعمال کرے گا. اسی لیے پاکستان یہ خبر سن کے گہری چنتا میں ڈوب گیا ہے. پاکستان میڈیا کو لگتا ہے کہ صرف چین ہی ہے جو بھارت کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے.